پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سے پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں حکومتوں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے کے پہلے دورے پر امریکی سفیر کو خوش آمدید کہا اور مختلف شعبوں میں صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون اور اشتراک پر امریکی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر محمود خان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت اور صوبے کے عوام مختلف شعبوں میں امریکی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دونوں طرف سے عوامی فلاح و بہبود کے شعبوں میں باہمی تعاون کے سلسلے کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ وفاقی حکومت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے ڈیکلیریشن سپریم کورٹ بھیجے گی۔ حکومت کا تحریک انصاف قیادت کے خلاف پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت کارروائی کا فیصلہ۔ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت جس سیاسی جماعت پر غیر ملکی فنڈ یا مالی معاونت لینا ثابت ہو جائے وہ غیر ملکی فنڈڈ پارٹی کہلائے گی۔ اس کے غیر ملکی ممنوعاتیات منجمد ہو سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت غیر ملکی امداد یافتہ اور پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف جماعت کے خلاف ڈیکلیریشن بنا کر 15 روز میں معاملہ سپریم کورٹ بھیجے گی۔ سپریم کورٹ ڈیکلیریشن برقرار رکھے تو پارٹی ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو حکومت اور اتحادیوں کی جانب سے پی ٹی آئی توڑنے کی سازش قرار دے دیا۔ کہا کہ حکومت نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا۔ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ یہ ہمیشہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ فورن فنڈنگ ہے تو یہ جو پاکستان کو 31 ارب ڈالر بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے ہیں وہ کیا ہے پھر؟ تو یہ الیکشن کمیشن تقریباً یہ کہہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب آپ کو پیسے دیں گے تو یہ ہو جائے گا فورن فنڈنگ۔ میں اس سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی کیسے پولیٹیکل؟ کیا آپ نے تحقیقات کی اس پہ؟ کیا مجھے خواب آئی تھی کہ 6 سال کے بعد عارف نقوی کوئی اس کے اوپر کوئی فراڈ کا چارج لگے گا؟ اس میں کوئی چیز انلیگل نہیں تھی، غیر قانونی نہیں تھی۔ اس کی کمپنی، اس نے پیسے اکٹھے کیے، اپنی کمپنی کے ذریعے ہمیں بھیج دیے۔ 2012 میں بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے تھے قانون کے مطابق۔ 2017 میں یہ قانون آیا کہ کمپنی کے ذریعے بیرونی کمپنی کے ذریعے پیسے نہیں لے سکتے۔ ایفیڈیوٹ آپ وہ دیتے ہیں جو شہباز شریف نے عدالت کے اندر دیا تھا کہ میں انڈر اوتھ یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آ جائے گا، اس کو ایفیڈیوٹ کہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ قوم میں بیداری آ گئی ہے اور فورن ایجنٹ کو پہچان گئی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ بھارتیوں اور اسرائیلیوں سے ڈالر لینے والوں اور ان کے سرغنے سے چہرے پہچان چکی ہے۔ مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ فورن ایجنٹ عمران خان نے آج اپنے تمام جرائم تسلیم کر لیے۔ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کے اعتراف کے بعد آج پوری فورن فنڈنگ لینے کا اعتراف بھی کر لیا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عوام نے فورن ایجنٹ کی کال مسترد کر دی جس سے عمران خان کی مایوسی چہرے سے عیاں تھی۔ بنی گالا کے غیر قانونی گھر میں قید عالمی منی لانڈرر کا مقدر اب 2 جھنڈے لگا کر تقریر کرنا رہ گیا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن میں چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے کا معاملہ پیچیدہ ہو گیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ذرائع کے مطابق کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے چارٹر آف ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر آصف اقبال کے پاس جمع کروایا، مگر الیکشن کمیشن میں آصف اقبال نام کا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ وصول نہیں کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کا عدم تصور ہوتی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ عمران خان نے جھوٹا بیان حلفی دیا، سیاسی جماعت کا غیر ملکی فنڈز لینا غیر قانونی ہے۔ عمران خان نوجوان نسل کو سڑکوں پر لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اداروں کی توہین کرتے ہیں، ان کے خلاف بیانات دیتے ہیں۔ میں ایک بات کہہ دوں، سب کو پتہ ہے لاڈلا ہے، اور وہ بھی انوکھا لاڈلا، کھانے کو مانگے کھلن کو مانگے چاند۔ وہ انوکھا لاڈلا ہے اور انوکھے لاڈلے کے ابھی دن لاڈلے ہونے کے پورے ہو گئے۔ اب ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ دس از میسج فار عمران خان کہ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ جو تم نے کر لیا وہ کر لیا، اب تمہارے بھرنے کے دن آ گئے ہیں۔
وزارت خزانہ نے بجلی کے بلز پر ٹیکس سے متعلق بیان میں کہا ہے کہ تاجروں دکانداروں کے بجلی بلوں پر فکس ٹیکس وصولی 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے بجلی کے بلز پر 1 سال کے لیے فکس ٹیکس تاجروں کے مطالبے پر مؤخر کیا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر تحریک انصاف قبل از وقت انتخابات چاہتی ہے تو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دے۔ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اپنے استعفوں کی اسپیکر کے سامنے تصدیق کر دیں تو وہ گارنٹی دیتے ہیں قبل از وقت انتخابات ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ تو ہے نا جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی شاید کہیں سے سافٹ انٹرونشن ہوگی اور ارلی الیکشن ہو جائے گا اکتوبر میں یا نومبر میں، تو آپ نے سنی ہے یہ سافٹ انٹرونشن کی کوئی بات؟ نہیں میر صاحب بات یہ ہے کہ سافٹ یا ہارڈ انٹرونشن کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دونوں حکومتیں دونوں اسمبلیاں ان کے پاس ہیں، ان کے استعفے جو ہے وہ اسپیکر کے پاس پڑے، یہ کل ہی کام کریں تو ارلی الیکشن ہو جائے گا۔ انہوں نے صرف اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میں گورنمنٹ میں ہو کے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ 125 استعفے منظور کرائیں اور کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں تو الیکشن ارلی کروا لیں۔ تو اگر فرض کریں پیپلز پارٹی نہیں کروانا چاہتے، فرض کریں پیپلز پارٹی کہتی ہے جی کہ ہم سندھ اسمبلی نہیں توڑتے، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو ٹھیک ہے الیکشن تو ہو جائے گا نا۔ اچھا، یعنی کہ 2 صوبوں میں اپنا قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ پورے ملک میں ہو جائے گا، کے پی کے میں 7 صوبائی بھی ہو جائے گا، پنجاب میں 7 صوبائی بھی ہو جائے گا، سندھ کا نہیں ہوگا، بلوچستان کا نہیں ہوگا، وہ سال بعد ہو جائے گا۔ آج عمران خان کے خطاب کے دوران جب بیرون ملک پاکستانیوں کے بیانات چلائے گئے تو ایک بیان کے بعد عمران خان نے کہا کہ بند کر دو اسے، جس کے بعد انہوں نے اپنا خطاب پھر شروع کر دیا۔ 3، 2، جی تو یہ تو انہوں نے کہا، یہ آپ نے خود ہی ان کی زبان سے سن لیا۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر احسن اقبال اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا فیصلہ کیا ہے جسے عمران نیازی صاحب جو کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بہت معصوم ہیں اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ گزشتہ 8 سالوں سے اس کو ڈیلے کرنے کے ٹیکٹکس کیوں استعمال کیے جا رہے تھے۔ کبھی سپریم کورٹ میں جا کے درخواست دی جاتی تھی، کبھی ہائی کورٹ میں درخواست دی جاتی تھی، کبھی اسٹے لینے کی کوشش کی جاتی تھی، کبھی اس کارروائی کو مخفی رکھنے کے لیے ان کیمرہ رکھنے کی درخواست دی جاتی تھی۔ اگر اتنا معاملہ سیدھا اور سادہ تھا تو 8 سال سے اس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کیوں استعمال کیے گئے؟ اصلیت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے آئین اور قانون کے ہر ضابطے کی خلاف ورزی کر کے ممنوعہ اور فوراً فنڈنگ حاصل کر کے پاکستان میں ایک ایسی سیاسی تحریک شروع کی جس کا مقصد بیرونی ایجنڈاز کی تکمیل تھا۔ اگر عمران خان صاحب اتنے صاف تھے، اتنے شفاف تھے تو 8 سال تک اس مسئلے کو طول نہ دیتے، پہلے سال میں کہتے جی یہ تحقیقات ہیں، یہ کارروائی مکمل کریں، لیکن اس کارروائی کو خفیہ رکھنے کی بات کی جاتی رہی۔ کبھی سپریم کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، بار بار جا کے التوا لینے کی کوشش کی جاتی رہی۔ عمران نیازی صاحب، یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ اگر فورن فنڈنگ کیس میں کچھ نہیں تھا تو آپ نے 8 سال تک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کیوں استعمال کیے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے بیرونی فنڈز حاصل کر کے پاکستان کے اندر سیاسی انتشار اور بیرونی ایجنڈا پورا کرنے کی سیاست کی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اب یہ ہے کہ پاکستان میں سیلاب نے، بارشوں نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ اپنی نام نہاد ریلیز کو چھوڑ کے کم از کم خیبر پختونخوا کے عوام کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر وہاں کے غریب عوام کے ساتھ ہمدردی آپ کریں۔ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ صوبہ جس میں دوسری دفعہ آپ حکومت لے کر بیٹھے ہیں، وہاں پر بارشوں نے، سیلاب نے بدترین تباہی پیدا کی ہے، لیکن آپ ان لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے وقت نہیں پاتے۔
قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ہر روز ٹی وی کے اوپر تھیٹر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ ہر روز اپنے جلسے جلوس کرنے کے لیے وقت لیتے ہیں. ہیلی کاپٹر لے کے ملک کے ہر جگہ پہ آپ جلسے جلوس کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ ہیلی کاپٹر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کدھر غائب ہو جاتا ہے, وہ آپ کو دستیاب نہیں ہوتا. اسی طرح آج آپ کو ملک کی بحالی سے تکلیف ہو رہی ہے. وہ پاکستان کی معیشت جسے آپ تباہ حال چھوڑ گئے تھے. میں عمران نیازی صاحب آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, آپ اس حقیقت کی تردید کریں کہ وزارت خزانہ نے 1 اپریل کو آخری سہ ماہی کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں اچھی بری جو بھی حکومتیں آئیں, مارشل آیا, جمہوری حکومتیں آئیں, مشکلات آئیں, سیلاب آئے, زلزلے آئے, ایٹمی پابندیاں لگیں, لیکن کبھی پاکستان کی یہ حالت نہیں ہوئی تھی کہ ترقیاتی بجٹ کے لیے آخری سہ ماہی کی قسط کو روک لیا جائے کہ خزانہ خالی ہے. یہ حالت تھی 1 اپریل کو ہماری حکومت سنبھالنے سے 10 روز پہلے. آپ ملک کا خزانہ خالی کر کے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے چھوڑ گئے تھے, اور ہماری حکومت نے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم اور اتحادیوں نے نہایت محنت کے ساتھ ان پاپولر فیصلے کر کے آج پاکستان کو بحالی کی طرف ڈالا ہے. اپریل کے مہینے میں جب آپ نے حکومت چھوڑی ہے تو تمام ماہرین شرطیں لگا رہے تھے کہ پاکستان کتنے دنوں میں یا کتنے ہفتوں میں سری لنکا کے راستے پہ گامزن ہوگا اور پاکستان سری لنکا کتنے دنوں میں بنے گا. آج الحمدللہ کوئی دنیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. پاکستان معاشی بحالی کی طرف گامزن ہے. پاکستان کی معیشت بھی مستحکم ہو رہی ہے, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی مستحکم ہو رہے ہیں, اور پاکستان کا روپیہ بھی مستحکم ہو رہا ہے. اس چیز کی آپ کو تکلیف ہے, اور اس کے لیے آپ دوبارہ ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ معاشی بحالی جس کو شروع کیا گیا ہے اس عمل میں خلل ڈلے اور پاکستان دوبارہ انتشار کی طرف جائے. یہ وہ ایجنڈا ہے جو آپ سے آپ کے فورن ڈونرز لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو فورن ڈونیشنز ملی ہیں تو آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے کشمیر کا سودا کیا ہے, کیونکہ جو آپ کو ڈونیشن دینے والے تھے, رومیتا شتی, مکیش کاندا, اندر دوسنج, ویرال لال, چرنجیت سنگھ, ورشا لوتھرا اور اس طرح کے بے شمار بھارت کے لوگ جن سے آپ نے ڈونیشنز لی ہیں, شاید آپ ان کے آگے کشمیر کے مسئلے پہ سٹینڈ نہیں لے سکتے تھے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی حکومت نے اتنی کمزوری دکھائی ہو کہ بھارت نے یک طرفہ طور پہ کشمیر کو اینیکس کر لیا اور آپ خاموش تماشائی بنے رہے. آپ کن ڈونیشنز کو لے کر آپ کو سی پیک تباہ کرنے کا ایجنڈا دیا گیا تھا؟ آپ نے جب چین کے صدر پاکستان کا دورہ کرنے لگے, ان کی خواہش تھی کہ میں بھارت جانے سے پہلے پاکستان آؤں, لیکن آپ نے ان کا 2014 کا وہ دورہ ناکام بنایا, اور آپ نے ہر قیمت پہ کوشش کی کہ آپ اس دورے کو کامیاب نہ ہونے دیں. بالآخر وہ مجبور ہوئے کہ وہ اپنے دورے کو مؤخر کریں اور وہ بھارت چلے گئے. آپ نے سی پیک کے خلاف ایسے بیانات دیے کہ جن بیانات کے نتیجے میں پاکستان میں انتشار پھیلا اور سی پیک کے انویسٹرز اور چائنیز کمپنیز بددل ہو کے چلی گئیں. چین کے صدر کو ستمبر 2013 میں دورہ کرنا تھا جسے آپ نے ناکام بنایا, اور اس کے بعد لگاتار آپ چین کو تانے دیتے رہے کہ مہنگے قرضے, کرپشن ہو رہی ہے, حقیقت نہیں ہے. اور پھر جب آپ کی حکومت آئی تو آپ نے سی پیک کو نشانہ بنایا, اس کی فنڈنگ بند کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے
بے بنیاد الزامات لگا کے چین کے کمپنیز کو اور چین کی حکومت کو بددل کر کے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا۔ 4 سالوں میں ہماری حکومت کے دوران 29 ارب ڈالر کے منصوبے لگے۔ آپ کے 4 سالوں میں $1 کا سی پیک کے اندر نیا منصوبہ نہیں آیا۔ آپ نے گوادر بندرگاہ کو کس کے اشارے کے اوپر تباہ کیا؟ 4 سال آپ سے پیسہ مانگا جاتا رہا کہ ڈریجنگ کرنی ہے، اس کی صفائی کرنی ہے بندرگاہ کی۔ آپ نے 4 سال میں وہاں صفائی کے پیسے نہیں دیے اور سلٹنگ کے نتیجے میں گوادر بندرگاہ بڑے جہازوں کے لیے بند ہو گئی۔ کون ہے مجرم؟ کس کے اشارے پہ آپ سی پیک کو تباہ کر رہے تھے؟ یہ وہ ایجنڈا ہے جو فورن فنڈنگ کے ساتھ آپ پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں۔ آپ کس کے ایجنڈے پر پاکستان کے اداروں کو اپنے نشانے پہ رکھتے ہیں؟ ہائیبرڈ وار، 5th جنریشن وار، ممالک کے اندر شدید بارشوں نے بلوچستان کو مشکلات اور مصیبتوں کی آماجگاہ بنا دیا۔ سیلاب میں صرف گھر، فصلیں اور مال مویشیوں کا نقصان نہیں بلکہ بچوں کی کتابیں اور بستے بھی چھین لیے۔ درسی کتب اور اسکول سے دوری ان بچوں پر کیا اثرات مرتب کر رہی ہے، بتا رہی ہیں اتھل میں موجود جیو نیوز کی نمائندہ کرن خان۔ مجاہد اور منیر 2 بھائی جو اتھل کی جاموٹ کالونی میں رہتے ہیں۔ گھر گنوانے والے دیگر سیلاب متاثرین کی طرح یہ بھی ایک سرکاری کالج میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسکول کی کتابیں اور بستہ سیلاب کی نظر ہوا تو دونوں بھائیوں نے کالج میں موجود کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں کوئی انہیں ان کی کتابیں اور بستہ واپس لا دے۔ کیا چیز سب سے زیادہ یاد آتی ہے جو تم کہتے ہو کہ میں گھر سے لے کر آ جاتا ہوں؟ بیگ اور کتابیں۔ بیگ اور کتابیں ابھی نہیں ہیں تمہارے پاس؟ نہیں۔ تم کیا چیز مس کر رہے ہو سب سے زیادہ؟ کتاب اور بستہ۔ ٹھیک ہے، کیا کہو گے کہ تمہیں کتابیں اور بستہ دے دیا جائے تاکہ تم پڑھ سکو؟ جی ہاں۔ مجاہد اور منیر کی طرح اس کالج میں اور بھی بچے ہیں جو اسکول جاتے تھے لیکن سیلاب نے کتابوں سے دوستی اور اسکول جانے کی بہترین مصروفیت کا راستہ بند کر رکھا ہے۔ کرنے کو کچھ بچا نہیں، اس لیے بچے سارا وقت کھیل کود میں گزار رہے ہیں۔ تو ابھی ٹائم کیسے گزارتی ہو؟ کھیلتی ہو؟ کس سے کھیلتی ہو؟ مٹی سے۔ مٹی سے کھیلتی ہو؟ تمام تر مشکلات جھیلنے کے بعد بھی ان بچوں کے مسکراتے چہرے اس امید کو جگاتے ہیں کہ مشکلات اور مصیبتوں سے بھرا یہ وقت بھی گزر جائے گا اور وہ پھر ایک نئی زندگی شروع کریں گے، اسکول جائیں گے، دل لگا کر پڑھیں گے اور مستقبل کو ایسا بنائیں گے جس میں حال جیسی تکلیفیں نہیں ہوں گی۔ کیمرامین عدنان یحییٰ کے ساتھ کرن خان، جیو نیوز، ضلع لسبیلا، اتھل۔ اعلیٰ تعلیم اور تربیت کے مناسب مواقع میسر ہوں تو بلوچستان کے پسماندہ اور دور دراز علاقوں کے بچے اور نوجوان بھی تعلیم کے میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے خواہش مند ہیں سیلاب سے متاثرہ قلعہ سیف اللہ سے ذہین طالب علم اکرام اللہ، جنہوں نے وزیر اعظم سے ان کے دورے کے دوران اچانک ملاقات میں اپنے لیے اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اسی ہونہار طالب علم سے ملوا رہے ہیں کوئٹہ سے راشد سعید۔ جب میری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو میں نے صرف اسے کہا کہ مجھے اعلیٰ ایجوکیشن چاہیے اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کروں تاکہ میں اپنے معاشرے کے لیے کچھ کر سکوں۔ یہ ہے قلعہ سیف اللہ کے ایک پسماندہ گاؤں سے تعلق رکھنے والا 13 سالہ اکرام اللہ جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کا خواہش مند ہے۔ اس کا تعلق کسی تعلیم یافتہ علاقے سے نہیں بلکہ غریب اور تعلیمی پسماندگی کے شکار دیہات خسنوب سے ہے جو کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے شدید متاثر ہوا اور اس کا خاندان بھی اپنا مکان سیلاب کی نظر ہو جانے کے بعد خیموں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جب 1 اگست کو قلعہ سیف اللہ کے دورے پر پہنچے تو اکرام اللہ نے ان سے کمال ہمت سے اپنے لیے اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں سکتا ہے کہ میں کچھ بڑے عہدے پر اپنی معاشرے کی مدد کر سکوں۔ جب دوبارہ پرائم منسٹر صاحب سے ملوں، میاں شہباز شریف صاحب سے، تو میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے علاقے میں میری طرح اور بھی ہزاروں بچے ہیں جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، مجھ سے زیادہ ان میں ٹیلنٹ چھپا ہے پر ایجوکیشن کا مواقع ان کو نہیں ملے۔ میں صرف قلعہ سیف اللہ یا خسنوب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ پوری بلوچستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بلوچستان یا ہمارے علاقے خسنوب کے لیے آپ فری کالجز، فری سکولز اور فری یونیورسٹی دیں۔ اکرام اللہ کی اسی پر اعتماد انداز میں بے ساختہ خواہش پر وزیر اعظم داد دیے بغیر نہ رہ سکے تھے۔
ایک بچہ بہت قابل بچہ ہے، وہ 8ویں جماعت میں پڑھتا ہے، بہت ذہین، اور اس نے اپنے اس ملک کے لیے وہ اس طرح بات کر رہا تھا جس طرح ایک گرون اپ، ایک 20-25 سال کا بچہ بات کرتا ہے، بڑے حاضر دماغ اور بڑا اس کا زرخیز دماغ ہے اس کو میں نے ان کو کہا، وزیر اعلیٰ صاحب کو درخواست کی ہے کہ ان کو کوئٹہ میں لے جائیں، فری ایجوکیشن دلوائیں گے، پنجاب میں KP جہاں بھی وہ جانا چاہے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر اکرام اللہ کی اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے پروسیس تکمیل کے مراحل میں ہے، اور اب اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ ملک کے کسی اچھے ادارے میں اس کی اعلیٰ تعلیم کا فوری بندوبست ہو جائے۔ کیمرامین ایکمی روجر کے ساتھ راشد سعید، جیو نیوز، کوئٹہ۔ بلوچستان میں مانسون بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث پھلوں کے باغات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ مقامی زمینداروں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پھلوں کے کاروبار سے وابستہ تاجروں کا کہنا ہے کہ رواں سال پھلوں کی پیداوار میں بھی کمی کا سامنا رہے گا۔ کوئٹہ سے شہاب عمر کی رپورٹ۔ بلوچستان پھلوں کی پیداوار کے حوالے سے اہمیت کا حامل صوبہ ہے۔ کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، پشین، قلات، مستنگ اور دیگر اضلاع میں سیب اور انگور کے بڑے رقبے پر پھیلے باغات ہیں۔ اس بار مونسون کے طاقتور سسٹم نے ان باغات کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اکثر اضلاع میں سیب اور انگور سے لدے باغات اکھڑ گئے یا سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ درکیچ اور پنجور میں بڑے پیمانے پر اعلیٰ اقسام کی کھجور درختوں سے گر رہے ہیں۔ پھلوں کے سیزن میں تیار پھلوں کے ضائع ہونے سے زمینداروں کو بڑے پیمانے پر نقصان کا سامنا ہے۔ سیب پکنے کا ٹائم ابھی برساتی پانی اس میں بہت آ گئے ہیں، سارا سیب ندی میں بھیگ گئے، سارا سیب درخت اجڑ گئے اس کے۔ ابھی ہم لوگوں سے سارا بنا ہم لوگوں کا ایک سیب ہے اور کچھ بھی نہیں ہم لوگوں کا۔ یہاں کیچ میں تقریباً 90% کھجور کے باغات بالکل خراب ہو چکے ہیں۔ ہم حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے کیچ کے زمینداروں کے نقصانات کا ازالہ کریں۔ بلوچستان میں سیب کی سالانہ پیداوار تقریباً 6 لاکھ ٹن ہے، جبکہ کھجور کی پیداوار 3,50,000 ٹن کے لگ بھگ ہے۔ نقصانات کا فوری اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پھلوں کی تجارت سے وابستہ مقامی تاجروں کا کہنا ہے کہ سیلاب اور بارش سے رواں سیزن میں پھلوں کی پیداوار بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ساری جگہ اتنی بارشیں ہوئی ہیں، تباہی ہے، تو باقی گریپس کا بھی یہ حال ہے، تو باقی جو سیزنل فروٹس تھے وہ بھی بالکل تباہ حال ہے۔ وہاں لوگوں کے دیکھیں، ابھی ہمیں وزیر اعظم سے میں اپیل کرتا ہوں اس کے لیے ایک فلڈ ایک کمیشن بنائی جائے تاکہ یہ لوگ ابھی سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ پھلوں کے علاوہ بلوچستان میں بڑے پیمانے پر سبزیوں کی فصلیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ صوبے میں اکثر افراد کا ذریعہ معاش زراعت سے وابستہ ہے، جو زمینداری کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے کے ساتھ معیشت کی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم اس بار موسمی حالات کی وجہ سے زمینداروں کا کروڑوں روپوں کا نقصان ہوا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہاب عمر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ ملک بھر میں آج یوم شہدائے پولیس منایا گیا۔ مختلف تقریبات میں پولیس کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اعلیٰ حکام نے شہداء کی قبروں پر حاضری دی، شہداء کے بچوں کو تحائف بھی پیش کیے گئے۔ حیدرآباد میں یوم پولیس شہداء پر SSP امجد شیخ نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور شہداء کے قبروں پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ سکھر میں DIG آفس میں سلام شہداء کے عنوان سے تقریب ہوئی۔ تقریب میں شہداء کے ورثاء نے بھی شرکت کی۔ سجاول میں پولیس کی چاقو چوبند دستے نے یادگار شہداء پر سلامی دی۔ میرپور خاص، نواب شاہ، خیرپور میں بھی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ملتان میں پولیس لائنز میں منعقدہ تقریب میں CPO خرم شہزاد حیدر کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ رحیم یار خان، جہلم، چنیوٹ، بھکر، لیا، حافظ آباد سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی تقریبات ہوئیں۔ نوشہرہ میں بھی یوم شہداء پولیس کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ چارسدہ میں صوبائی وزیر قانون فضل شکور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پولیس کی قربانیوں کے نتیجے میں قائم ہے۔ خیبر، محمد، پارا چنار، لوئر دیر بنو، شمالی وزیرستان میں بھی تقریب ہوئی۔ پولیس کے جوانوں نے یادگار شہداء پر سلامی دی اور پھول چڑھائے۔ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت حکومت نے PTI کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ PPO میں غیر ملکی امداد لینے والی پارٹی کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے، اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ جو سیاسی جماعت کسی غیر ملکی حکومت یا سیاسی جماعت کے کہنے پر قائم ہو، اس سے منسلک ہو، اس سے فنڈ یا مالی معاونت لے یا اسے غیر ملکی شہری فنڈنگ کرے، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی سیکشن 2 کے مطابق غیر ملکی امداد یافتہ پارٹی ہے۔
TPO सेक्शन 3 के मुताबिक कोई सियासी जमात गैर मुल्की इमदाद याफ्ता के तौर पर तश्कील पाएगी और नामुनज़्ज़म होगी। सेक्शन 6 के मुताबिक कोई सियासी जमात किसी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल या मकामी निजी और सरकारी कंपनी या फर्म, पेशावर एसोसिएशन से एहतियात नहीं ले सकती। सबूत मिलने पर ऐसे एहतियात को मुंजमद कर दिया जाएगा। सेक्शन 15 के तहत अगर वफाकी हुकूमत मुतमईन हो कि कोई सियासी जमात गैर मुल्की इमदाद याफ्ता पार्टी है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ हो या दहशत गर्दी में मुलव्विस हो, उसके खिलाफ डिक्लेरेशन बनाया जाएगा। सेक्शन 13 के मुताबिक सियासी जमात हर साल पार्टी अकाउंट की तफसीलात पार्टी सरबराह के दस्तखत के साथ जमा कराने की पाबंद होगी, जिसके साथ बयान मुंसलिक होगा कि ममनुआ जराए से कोई फंड वसूल नहीं हुए। डिक्लेरेशन के बाद 15 रोज के अंदर वफाकी हुकूमत मामला सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिक्लेरेशन बरकरार रखने की सूरत में पार्टी तहलील हो जाएगी और ये फैसला हतमी होगा। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। रेफरेंस पर अरकान कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा, आगा रफ़ीउल्लाह, आगा हसन बलोच, सलाहुद्दीन अयूबी, अली गौहर, साद वसीम शेख के दस्तखत हैं। इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस की कॉपी स्पीकर कौमी असम्बली को भी भेजी गई है। इमरान खान के 2019 के गोशवारे निकलवाएं। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ना ये सादिक हैं ना अमीन। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो गोशवारे जमा कराए उसमें झूठ बोला।